رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا، تو آج انشاءاللہ عز و جل آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں۔ تو مومنوں کی سب سے پہلی روحانی اما جان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات بڑی شان والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح نہیں، یعنی تمہارا مقام، تمہارا رتبہ ساری عورتوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اب دیکھیں کہ اور عورتیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی اٹھ کر کہے کہ میں نبی جیسا یا نبی ہم جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جن کو نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور رب ذوالجلال نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ رب کائنات نے فرما دیا یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مسلمانوں کی پہلی روحانی اما جان۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہے۔ صرف آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے ہے۔ باقی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے طیب، طاہر، قاسم، آپ کے شہزادے، آپ کے لخت جگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس سے ہیں، اور آپ کی شہزادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسی طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نور نظر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے
میرے آقا کی جسمانی اولاد ان کی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور باقی ساری امت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی آپ روحانی اماں جان ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی روحانی اماں جان۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک و صاف، اور آپ کو اسی نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ آپ کا لقب تھا طاہرہ، پاک و صاف۔ پورے مکہ میں تجارت انہی کے مال سے چلتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رب کائنات نے سارے سائے اٹھا لیے تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب مال نہیں تو پریشان نہیں ہونا، ساری عرب کی تجارت میں تیرے تابع کر دوں گا، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ مال و دولت والے، یہ ثروتوں والے، یہ مال و متاع والے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں سکہ چلے گا تو یتیم، در یتیم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر کا چلے گا۔ یہی مال والے تیرے محتاج ہوں، اے میرے محبوب تو غنی ہوگا، یہی ثروتوں والے امانتیں تیرے در دولت پر رکھا کریں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدیجہ طاہرہ کو تیری زوجیت میں دے دوں گا، اور وہ اپنا سارا مال تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گی۔ یہ بڑے بڑے تاجر، یہ مکے کے بڑے بڑے مالدار، یہ مال و دولت والے، یہ تیری بارگاہ میں آئیں گے، تیری بارگاہ میں جھکیں گے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری شانیں، مقام اور رتبے تیرے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر گئی تو ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام حضرت میسرہ وہ بھی ساتھ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان کے ساتھ تجارت کی تو بڑا نفع ہوا، بہت سارا نفع حاصل ہوا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اتنا نفع مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی حاصل نہیں ہوا جتنا نفع اس دفعہ حاصل ہوا ہے، تو اپنے غلام حضرت میسرہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اے طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا صادق اور امین نہیں دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے کوئی ایماندار دیکھا ہی نہیں۔ اور اس بات کو بھی چھوڑیں، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی، ہم سفر میں ہوتے تو ایک بدلی سایہ کیا کرتی، جب کہیں پر پڑاؤ کرنا ہوتا تو ہمیں سایہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، جہاں پر حضور تشریف فرما ہوتے وہ بدلی وہاں پر سایہ کر دیتی۔ ہمیں سایہ ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑتا تھا، وہ بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ تجارت کی ہے، جس کی وجہ سے اتنا نفع حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو بڑے بڑے مال و دولت والوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ حضور کے نکاح سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے، 2 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن وہ دونوں شوہر آپ کے فوت ہوئے۔ اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، مال و دولت والوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے رد کر دیا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب صداقت کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب امانت کو دیکھا، تو آپ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لہذا میرا یہ پیغام قبول کیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے چچا جان نے مشورہ کیا کہ میرے بھتیجے، مکے کی بہت بڑی تاجر طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے آقا کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ میرے آقا سے آپ کے چچا نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے اپنے چچا جان سے کہا کہ چچا جان جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کو قبول کیا گیا، اور آپ کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا گیا، حضور کی زوجیت میں آ گیا۔ جب حضور کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی کچھ سہیلیاں تھیں، تو وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی، اے خدیجہ، تو نے یہ کیا کیا؟ تمہارے ساتھ تو مکے کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار، مال و دولت والے نکاح کرنے کے لیے تیار تھے، تو نے کیا کیا؟ تو نے ان بڑے بڑے مالداروں کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے تاجروں کے نکاح کے پیغام کو رد کر دیا، اور تو نے ایک یتیم سے نکاح کر دیا۔ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم تم سے ناراض ہیں کہ تو نے اتنے اعلیٰ رشتے جو تھے ان کو رد کر دیا، اور ایک غریب کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا، ہم تم سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ناراض ہوتی ہو تو ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاعر نے اپنی زبان میں ترجمانی کی، شاعر کہتا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، کہ یہ رب کا فضل اگر مجھے مل گیا تو مجھے کسی اور چیز کی تمنا کوئی نہیں ہے، کہ رب کا فضل مجھے مل رہا ہے۔ رب فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کہ جب مجھے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل چکے ہیں تو مجھے کسی اور چیز کی تمنا کوئی نہیں۔ یہ بڑے بڑے تاجر، یہ مال و دولت والے، یہ سردار، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فضل رب الغلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم بھی تو خوش نصیب ہیں نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم بڑے خوش نصیب ہو، اے میرے صحابہ تمہارے لیے رب کائنات نے مجھے نبی چن لیا اور اس امت کے لیے مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اب اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا کے نکاح میں آئیں تو وہ بڑی شان والی، بڑی مقام والی بن گئیں، حالانکہ ان کی سہیلیاں ناراض ہو گئیں کہ بڑے بڑے تاجروں کے رشتے ٹھکرا دیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ تو آپ کی کیفیت یہ تھی، فضل رب الغلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم بھی تو نصیب والے ہیں، ہمیں بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، اس نبی کے غلام، اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں اللہ کے نبی کرتے رہے۔ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اگر ساری عورتوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں تو ہم بھی حضور کے غلام بننے کے بعد، آپ کی امتی بننے کے بعد ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں تو آپ نے اپنا سارا مال و متاع، مال و زر حضور کی قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں میرے آقا نے وہ تقسیم کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، دو چار مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، نہ جانے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو یہ شرف بخشا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار حرا میں جا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتی۔ جب میرے آقا غار حرا میں تشریف لے کر جاتے تو وہ کھانا ان کو ساتھ دیتی۔ کئی مرتبہ وہ کھانا خود غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر جایا کرتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی بالقلم، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اقدس پر کب کبھی تاری ہوئی، پسینے سے میرے آقا شرابور ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے
اپنی زوجہ سے فرمایا کہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، پسینے سے شرابور ہیں۔ عرض کی کہ حضور آج لیٹ بھی ہو گئے، آج دیر سے آئے ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں، نکاہت بھی محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اقدس کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ میرے آقا کی ہمت اور طاقت کے سامنے یہ پہاڑ بھی بیکار ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ چاہے جتنی مرضی ہیبت والے ہیں، جتنی مرضی طاقت والے ہیں، سٹرونگ ہیں، اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتے۔ اے میرے محبوب وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی اس کلام کے اندر طاقت ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو برداشت کر گئے، تو میرے آقا کتنی ہمت اور طاقت والے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس طرح کرو کہ مجھے چادر اڑا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے چادر مبارک دی، تو چادر مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھ لی، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم مجھے بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ محسوس کر رہی ہو؟ کیا یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں، پریشان ہوں؟ کیا میں کسی مصیبت میں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اللہ رب العزت رب کائنات، ساری جہانوں کا مالک، ساری کائنات کو پالنے والا یہ سونا رب، اس نے آپ پر کرم فرمایا ہے، رب کائنات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، بڑے بڑے لوگ بیان کرنے میں غلطیاں کر جاتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا کو نبوت ملی۔ اب 40 سال کی عمر میں میرے آقا کو نبوت نہیں ملی، میرے آقا تو نبی بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہاں میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی دنیا میں آنے کے بعد کوئی نبی نہیں بنتا، رب کائنات نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نہ تھا، میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے۔ رب کائنات نے سب سے پہلے میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مجسمہ بھی تیار نہ ہوا تھا۔ تو 40 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرمانے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے نہیں، صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات آپ کو بڑی شانیں رب نے عطا فرمائی ہیں، آپ کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ کیوں مبتلا نہ ہوں گے؟ کہ آپ
اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیک کمائی سے غریبوں کو عطا کرنے والے، اپنی نیک کمائی سے غریبوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے عرض کی حضور آپ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، کہ جو کمزور اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، رب اور بھی شانیں عطا فرمائے گا۔ آپ کو رب کائنات کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی ڈھارس بڑھا رہی ہے کہ حضور اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ منہ نہیں مروڑتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو اللہ کے راستے میں تکلیف آ جائے تو آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر رہی ہیں تاکہ میرے آقا مغموم نہ ہوں، میرے آقا پریشان نہ ہوں۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، رب کا قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر پاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ قرآن نازل ہوا ہے تو تسلیاں دلاسا ہمت بندھا رہی ہیں کہ حضور آپ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ غریبوں کی مسکینوں کی اپنی نیک کمائی سے مدد کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر کوئی مہمان آ جائے آپ اس کے مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑیں۔ اگر بلا وجہ کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہے تو ان سے تعلق کو جوڑیں۔ حضور نے تو ہمیں محبتیں بانٹنا سکھایا ہے، تعلق حضور نے جوڑنا سکھایا ہے۔ حضور کے غلام ہو کر تعلقات کو توڑ لیں تو یہ بات سجتی نہیں۔ اور جو کمزور ہیں ان کمزوروں کی مدد کریں، ان کا بوجھ اٹھائیں۔ اگر کوئی کمزور ہے، غریب ہے، اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، بیچارہ پریشان ہے، اس کی مدد کریں تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور اپنی نیک کمائی سے غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں۔ مہمان آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیفیں آ جائیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو 10 رمضان مبارک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا، اور یہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے۔ سلام رب کائنات کا لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں رب کائنات نے سلام بھیجا ہے۔ آج کسی کو ایم این اے ایم پی اے سلام کر لے وہ خود میں بڑی اکڑ میں آ جاتا ہے
کہ میرے تو MNA کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے پرائم منسٹر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو جن کی بارگاہ میں سلام بھیجنے والا رب کائنات ہو، اس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام کیا ہوگا؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رب کائنات نے جنت میں تیرے لیے موتیوں والا ایک محل تیار کیا۔ کتنی شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور جب آپ کا آخری وقت قریب تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی، آخری وقت قریب ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بتا تیری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ عرض کی کہ حضور آپ کی یہ جو مبارک چادر ہے، مجھے اپنی مبارک چادر عنایت کر دیجئے گا، مجھے غسل دینے کے بعد اپنی اس مبارک چادر کے اندر کفن دیجئے گا، اس چادر کے اندر مجھے دفن کیجئے گا، میں آپ کی چادر کے اندر اس کو کفن بنا کر قبر کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ اتنی حضور سے محبت تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پاک پر میرے آقا اتنا روئے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک تر رو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت میرے آقا کا ساتھ دیا تھا جب مکے میں میرے آقا کے دشمن ہی دشمن تھے، تو میرے آقا اتنا روئے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو 10 رمضان مبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال پاک ہوا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک قدموں کے صدقے ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔